یہ بتائیے کہ کیا ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو چیزیں ہمارے ملک میں دستیاب ہیں، ملک میں بن رہی ہے، ان کو استعمال کر کے ان کو دھکا دے دیں، ان مصنوعات کو دھکا دے دیں جو ان گستاخ ممالک نے بنائی ہے؟ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو بھائی پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وعید ذہن میں رکھیے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو محض نعرے لگا لینے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان یہ طے کر کے اٹھے اور پھر اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے تاجر برادری کے رہنماؤں سے کہ اس کو اپنا سب سے اہم نصب العین قرار دے کر فوری طور سے ایک ایسی جماعت کی تشکیل کی جائے کہ جو ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، اور پھر اس کو صرف اپنے ملک کی حد تک نہ رکھا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ہم اس چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اور پھر ان کے سارے دلائل کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ان کی آزادی اظہار رائے کا حال تو یہ ہے کہ یہودیوں کو اتنا تحفظ دیا ہوا ہے کہ اگر ان کی ہولوکاسٹ کے بارے میں کوئی شک پھیلانا چاہے، یہ بات کہ ہٹلر نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے تھے اور جرمنی میں ان کے اوپر فلاں مظالم ہوئے تھے، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اس تاریخی حقیقت کو اگر کوئی شخص ریسرچ کے ذریعے بھی اس کی تحقیق کرنا چاہے کہ کتنی بات سچی ہے کتنی بات غلط ہے، وہ جرم ہے ان قوانین ان کے لوگوں کے قوانین کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی تو معصوم ہے، یہودی تو سارا ہر قسم کا تحفظ حاصل ہے۔ وہ اگر دہشت گردی کرے تو معاف، وہ اگر ایٹم بم اور میزائل بنائے تو معاف، وہ اگر فلسطینیوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرے تو معاف، وہ اگر فلسطینیوں کو گھر سے اجاڑے تو معاف، وہ اگر اپنی مظلومیت کا جھوٹا ڈھنڈورا پیٹے تو معاف، اس کے کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر جرم ہے تو صرف اسلام کا ہے، صرف مسلمانوں کا ہے کہ اگر وہ اپنے دفاع میں بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں تو دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ اگر وہ اپنی آزادی کے لیے بھی لڑائی لڑتے ہیں تو ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یہ تو ان قوموں کا انصاف ہے، یہ ان قوموں کی دو عملی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں آج یہ عزم لے کر اٹھنا چاہیے کہ ہم ان ممالک کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کامیاب بنایا تو ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرے اقدامات تھے جو میں نے عرض کیا معاشی سطح پر ہمیں اٹھانے چاہیے۔ تیسرا ایک پہلو اور بھی وہ ہے تبلیغی اور دعوتی۔ ان کارٹونوں اور ان فلموں سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کریم کی شان میں حبہ برابر کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص اس کے ذریعے متون ہوتا ہے تو وہ خود ان کارٹونوں کا بنانے والا اور اس فلم کا بنانے والا ہے، اس کے ملعون ہونے کی شہادت رقم ہو جاتی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مغربی دنیا، اس میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ مغربی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے انسانوں کی ہے جن کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جن کو معلومات بھی نہیں۔ اس کا سارا مبلغ علم یہ ہے کہ سارا دن اپنے معاشی سرگرمیوں میں مشغول رہنے کے بعد شام کو ٹی وی آن کر کے اور اس میں ٹی وی میں جو کچھ دیکھتا ہے وہی اس کا مبلغ علم ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتا۔ ان کو اسلام کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں، انہوں نے کبھی پڑھا بھی نہیں۔
انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، انہوں نے کبھی مسلمانوں کو برتا بھی نہیں. تو چونکہ آج کی دنیا میں تعلیم اور تبلیغ کا سب سے زیادہ وسیع ذریعہ میڈیا ہے، اور اس میڈیا کے اوپر جب اس قسم کے خاکے شائع کیے جاتے ہیں اور اس قسم کی فلم دکھائی جاتی ہے، جیسے یہ فتنہ نامی فلم، جو نام بھی اس نے بالکل سچا رکھا ہے، فتنہ، تو اس فتنہ نامی فلم کو اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ قرآن جو ہے بس مار دھاڑ کا کہنا کا قائل ہے، اور وہ انسان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، والعیاذ باللہ العلی العظیم، اور عورتوں کو، بچوں کو اور ہر قسم کے انسانوں کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جب خیالات ایسے سیدھے سادے ناواقف لوگوں کے سامنے پہنچتے ہیں تو اس کا امکان ہے کہ شاید ان کے دلوں میں اسلام کی طرف، اسلام کے بارے میں کوئی غلط تاثر قائم ہو، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی اسلام کی دعوت دی جائے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو. اس کام کے لیے اس سطح پر، تبلیغی سطح پر ہمیں بھی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہ ہم تبلیغی سطح پر تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تبلیغی وفود کے ذریعے ان لوگوں کو جو بیچارے ناواقف ہیں، جن کو پتہ نہیں، ان کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کریں، اور جو غلط پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کا تبلیغی سطح پر اور علمی سطح پر بھی جواب دیا جائے. اس کے لیے مناسب تحریریں ہوں، اس کے لیے مناسب بیانات ہوں، اور وہ ان لوگوں کو اس باب وسیع پیمانے پر اس کی تشہیر کی جائے کہ جو الزامات اسلام پر یا پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم کے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بیہودہ ہیں اور کتنے غلط ہیں اور حقیقت حال کیا ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سب اس احساس جرم کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اسلام کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ہم نے انتہائی مجرمانہ کوتاہی سے کام لیا ہے. آج کی دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا اللہ تبارک و تعالی نے بڑا بہترین میدان فراہم کیا، لیکن ہم نے اس میدان کو خالی چھوڑا ہوا ہے اور اس فریضے کو ادا کرنے میں مجرمانہ کوتاہی سے کام لیا ہے. آج کی دنیا ایسی ہے جو مادیت کے برے نتائج سے تنگ آئی ہوئی ہے. خاندانی نظام کا شیرازہ بگڑ چکا ہے. مادیت کے نتیجے میں انسان روحانی سکون سے محروم ہے، اور آپ سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد ان مغربی ممالک میں ہے، جو نہیں جانتے کہ ہمیں کس بے چینی کا شکار ہے، کس اضطراب کا شکار ہے. وہ روحانی اضطراب کا شکار ہے. ایسے مواقع پر اگر ہم دین کو صحیح طریقے سے ان کے پاس پیش کرتے اور تبلیغ و دعوت کا صحیح کام کرتے تو بہت اس سے ان لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی امید تھی. ہمارے کچھ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی کا یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک طرف بدنام کرنے کے یہ ہتھ کنڈے ہیں اور ایک طرف 9/11 کے بعد مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام فرمایا ہے کہ اس سارے پروپیگنڈے کے برعکس اس زمانے میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد پہلے مسلمان ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے. اگر ہم کوئی مؤثر جد و جہد کر سکتے اور اپنی تبلیغ و دعوت کے کام کو آگے بڑھا سکتے تو اس تعداد میں یقیناً اور زیادہ اضافہ ہو سکتا تھا. اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہم جیسے طالب علموں پر عائد ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہلو پر جو دینی حلقے ہیں اور جو علماء کرام ہیں ان کو سنجیدگی سے غور کر کے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اس مغربی دنیا میں اسلام کی صحیح تعلیمات کو
اجاگر کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جائے، اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جو مغالطے ڈالے جا رہے ہیں، ان کا مؤثر جواب دیا جائے۔